اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عید الفطر کے اس خطبے کا آغاز کیا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج کہ اس میں رمضان سے کا یہ مبارک اور پرمسرت دن ہمیں عطا فرمایا. رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نیک اور مخلص بندوں نے رمضان کا احترام کیا اور روزے رکھ کر اور راتوں میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کر کے اپنی سعادتوں میں اضافہ کیا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے. اور اسی عبادتوں اور ریاضتوں، نمازوں اور روزوں کے پورے کرنے پر اللہ نے ہمیں خوشی اور مسرت کا، فرح و سرور کا، نشاط و انبساط کا یہ مبارک اور مقدس دن عطا فرمایا ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کا آغاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا تھا، اس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی ہے. غار حرا کی تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین نے حاضری کی تھی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، گزارشانہ لب و لہجے میں رسول اللہ سے جبریل نے عرض کیا تھا، پیغمبر پڑھیے گا، پیغمبر اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیے گا جس نے جمے ہوئے خون سے انسان جیسی خوبصورت اور باصلاحیت اور باکمال مخلوق پیدا فرما دی. جمع ہوا خون، گندا اور نجس خون، بدبودار خون، دیکھتے ہوئے گھن آتی ہے لوگوں کو، ہاتھ لگانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہی جمع ہوا گندا، نجس اور بدبودار خون اللہ کی قدرت کے ہاتھوں میں پرورش پا کر انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو لوگ اسے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو جو خدا گندے خون کو انسانی شکل دے سکتا ہے، آپ کے اندر وہ قوت و طاقت اس نے رکھی ہے کہ آپ اس کا کلام اطمینان سے ادا فرما سکیں. اس لیے ان آیتوں کی آپ تلاوت فرمائیے، پڑھیے، تأمل نہ کیجیے. آپ ہی پڑھ سکتے ہیں یہ آیتیں، آپ ہی لے سکتے ہیں ان آیتوں کو، آپ ہی اللہ کے کلام کے اس وزن کا تحمل فرما سکتے ہیں.
آپ پڑھیے گا اللہ نے آپ کے اندر وہ طاقتیں رکھی ہیں، وہ بجلیاں بھر دی ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اس کلام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو، قرآن مجید کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف و خشیت سے ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح بکھر جاتا، برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن کوہ نبوت اور جبل رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے وہ باطنی قوتیں اور طاقتیں رکھی تھیں کہ رسول اللہ ہی ان آیتوں کا تحمل فرما سکتے تھے اور ان آیتوں کو لے سکتے تھے اور ان آیتوں کی تلاوت فرما سکتے تھے۔ جبریل نے گزارش کی، پڑھیے گا پیغمبر، آپ کو تو اس کے بعد مسلسل پڑھتے رہنا ہے، آپ کا پروردگار تو بڑا کریم ہے، بہت دینے والا ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، اس کی داد و دہش کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جس نے قلم جیسی بے جان اور بے روح شے کو انسان کی تعلیم کا ذریعہ بنا دیا اور وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قلم میں جان نہیں، روح نہیں، حرکت خود نہیں کر سکتا قلم جب تک کہ دست انسانی اس سے نہ لگے۔ ایسا بے جان اور بے روح قلم قدرت خداوندی سے انسان کی تعلیم کا ذریعہ بنا ہوا ہے، تو جو خدا بے جان قلم کو انسان کی تعلیم کا ذریعہ بنا سکتا ہے، کیا آپ کی زبان مبارک میں اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ آپ اس کا کلام پڑھیں؟ تأمل نہ فرمائیے گا، اطمینان سے پڑھیے گا، اسی پروردگار کا نام لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے اس الحاح و زاری کے بعد اور اس التجا اور گزارش کے بعد ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، لیکن اس کے باوجود جو وزن آپ پر طاری ہوا، جو تعب ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ جب ان آیتوں کے ساتھ آپ دولت قدے کی طرف واپس ہو رہے تھے تو آپ کے جسم اطہر پر کپ کپی طاری تھی، قلب مبارک دھڑک رہا تھا تیز تیز، اور گھر میں پہنچ کر رسول اللہ نے گھر والوں سے فرمایا تھا کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، تاکہ یہ کپ کپی اور یہ لرزہ تو۔ بزرگان محترم، ہمارے دین کا آغاز غار حرا کی تنہائیوں میں قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہوا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمارے دین کی ابتدا ہے، قرآن سے ہمارے دین کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں دور نبوت اور رسالت گزارتے ہیں، اور آپ پر جو ہدایتیں قرآن مجید ہی کی شکل میں اترتی رہی ہیں، آتی رہی ہیں، آپ کے پاس وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، اور ہمارا دین اسلام مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا، مختلف ہدایتوں کو لیتا ہوا، مختلف تعلیمات حاصل کرتا ہوا آخری منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جیسے جیسے حالات آتے گئے اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں اتاری اور اس دین کو آگے کی طرف خداوند کریم نے بڑھایا۔ ایسے حالات بھی پیش آئے کہ اس دین کے نہ ماننے والے لوگ، دین کا انکار کرنے والے لوگ، ان منکرین میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے دشمنی یا عداوت نہیں رکھتے تھے اور ان کے ساتھ مفاہمانہ دوستانہ تعلق رکھنے پر آمادہ تھے، زندگی اس طرح گزارنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے دین پر رہیں، اپنے خیالات پر قائم رہیں، لیکن مسلمانوں سے ٹکراؤ کی کوئی صورت نہ ہو، مسلمانوں سے مخالفت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔
ایسی بھی ایک جماعت تھی، ایسے بھی کچھ لوگ تھے، اور کچھ لوگ تو وہ تھے جو مسلمانوں کے مخالف تھے، دشمن تھے، عدو تھے، عداوت کا اور مسلمانوں کو ختم کر دینے کا ان کا مکروہ جذبہ تھا۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بھی ہدایتیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، قتال کرنا نہیں چاہتے، تم پر حملہ آور نہیں ہوتے، اور تمہیں تمہاری جگہ سے، تمہارے وطن سے دوسری جگہ جانے کا مشورہ نہیں دیتے، تم اپنی جگہ رہو، تمہارے وطن میں رہو، ہمارا تم سے کوئی دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، ہم تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، تمہیں ملک بدر کرنا بھی نہیں چاہتے، کسی دوسرے ملک کا نام لے کر وہاں جانے کی ہدایت بھی نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ جو دینی اعتبار سے تم سے الگ ہے لیکن تم سے دشمنی نہیں کرتے، عداوت نہیں کرتے، دوستانہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان سے برادرانہ تعلقات قائم کرنا اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع نہیں کرتے اس سے کہ تم ایسے دوستوں کے ساتھ جو اگرچہ تمہارا دین نہیں رکھتے اچھا برتاؤ کرو، ان تبروہم، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں روکتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا، البتہ جو لوگ تم سے جھگڑنا چاہتے، عداوت رکھنا چاہتے، تمہیں مغلوب کرنا چاہتے، تم پر حملہ کرنا چاہتے اور تمہیں دوسرے ملک میں جانے کا مکروہ مشورہ دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ الگ ہو تو یہ کوئی بات نہیں۔ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ نہیں دیتا بلکہ اللہ منع کرتا ہے اس سے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا برادرانہ تعلقات ان کے ساتھ تمہارے نہیں ہونے چاہیے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ اچھے ہیں اور تمہیں بھی یہاں زندہ رہنے کا حق دینا چاہتے ہیں، اپنے تمام تمیزات کے ساتھ، تشخصات کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تعلیم گاہوں کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ منع نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ تمہارے دشمن ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان سے تمہارا تعلق اچھا نہ ہو، یہ خداوند کریم کی مرضی۔ تو یہ ایک مرحلہ آیا تھا، اس مرحلے کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تھی۔ دین ہمارا آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، احکام مسلسل نازل ہو رہے تھے، لیکن یہ سب قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیلات بیان فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی اتاری ہوئی آیتوں کی روشنی۔ بزرگان محترم، قرآن مجید سے ہمارے دین کی ابتدا ہوئی ہے، غار حرا کی تنہائیوں میں ہمارا دین شروع ہوا ہے، اور غار حرا سے لے کر یہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ مختلف مرحلے آئے، بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تمام احکام آہستہ آہستہ اترتے رہے۔ نماز کا حکم آیا، روزوں کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، پھر آخری زمانے میں
سن 8 ہجری میں حج کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اس کے بعد فرمایا۔ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرمائے۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج در حقیقت وقوف عرفہ ہی کو کہتے ہیں۔ گویا سب سے بڑا رکن اور بنیادی رکن حج کا وقوف عرفہ ہے۔ احرام باندھنا ہے، عرفات میں وقوف کرنا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ حج کے 3 فرائض ہیں حنفیہ کی رائے کے مطابق۔ تو وقوف عرفہ میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں لاکھوں کا مجمع حضرات صحابہ کا موجود ہے سرکار کے سامنے۔ اونٹنی پر آپ سوار ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور نظام حیات اور دستور زندگی کے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ یہ کامل اور مکمل ہو گیا دین، پورا ہو گیا دین، تمام احکام اس کے تکمیل کو پہنچ گئے۔ اب اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی ضعف، کوئی اضمحلال باقی نہیں ہے۔ کسا کسایا مضبوط منضبط دین، مکمل دین تمہارے سامنے آج کی تاریخ میں ہم نے اس دین کی تکمیل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل۔ بزرگان محترم، کتنی بڑی خوشخبری تھی یہ، اور کتنا بڑا بشارت کا معاملہ تھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، اور یہ عرفات کے میدان میں ہوا۔ عرفات کا میدان بہت مبارک میدان، بہت مقدس میدان، جس میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، اور جس میں حاجی نو مولود معصوم بچے کی طرح پاک ہو کر واپس ہوتا ہے، اور جس میں شیطان اپنی ناکامی پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے سر پر راہ فرار اختیار کرتا ہے کہ ہائے کتنی کوششیں کی میں نے، کتنی سازشیں کی میں نے، اور اس کو کہاں کہاں مبتلا کرنے کی میں نے کوشش کی، لیکن آج وہ سارا داغ، سارا دھبا دھل گیا، ساری آلائشیں ختم ہو گئی، اور یہ خدا کا بندہ، خدا کا محبوب ہو کر، معصوم بن کر، مغفرت کا پروانہ لے کر واپس ہو رہا ہے۔ شیطان انتہائی مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے مقدس میدان میں یہ مبارک آیت نازل، عرفات کا میدان اور یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، یہ خود بہت مبارک تاریخ، اور اس کے فوراً بعد 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، 11 ذی الحجہ عید کا دن ہے، 12 ذی الحجہ عید کا دن ہے، یعنی مسلسل خوشی اور مسرت میں بھرپور ہو کر، معمور ہو کر مسلمان اس آیت کے ملنے پر اور دین کے مکمل ہونے پر خوشیوں اور مسرتوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ اس سے پہلے بھی دین دیا گیا تھا پیغمبروں کو، اور اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ بھی مکمل ہی تھا، لیکن اس تکمیل کے اعتبار سے وہ سارے ادیان پوری طرح مکمل نہیں تھے۔ امت محمدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایسا پیارا اور مکمل اور کامل دین عطا فرمایا گیا، مسلمان اس کا احساس رکھتے ہیں اور اس پر خوش ہو کر مسلسل خوشیاں مناتے ہیں۔
9ویں تاریخ بھی مبارک دن ہے، 10، 11، 12 بھی خوشیوں کے ایام ہیں، اور اس طرح عید میں مسرور رہتے ہیں مسلمان۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف فرمایا تھا، یہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہر جمعہ میں وہ خوشی مناتے ہیں اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ میں نے وہ باتیں عرض کی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے۔ یہودی نے آ کر عرض کیا تھا، یا امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ امیر المومنین، آپ حضرات کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کتاب کو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور جس آیت کو آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اگر یہودیوں کو وہ آیت ملی ہوتی اور حضرت موسیٰ کے واسطے سے یہ آیت یہودیوں کو حاصل ہوئی ہوتی تو یہودی تو اس دن کو، جس دن وہ آیت ان کو ملتی، عید مناتے، عید کا دن قرار دے دیتے۔ لیکن آپ حضرات خوشی مناتے ہوں، عید مناتے ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا نا، آپ حضرات اس آیت کی قدر و قیمت سے واقف نہیں معلوم ہوتے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی آیت ہے، اس نے یہی آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم مناتے تو اپنی طرف سے مناتے، وہ تو اللہ نے ایسی صورتیں، ایسا دن، ایسی تاریخیں، ایسا میدان اور ایسی تاریخ عطا فرما دی کہ خود بخود خوشیوں کا ایک سلسلہ ہے اور سیلاب ہے جو چلا آ رہا ہے، تو ہم کیا مناتے، وہ تو اللہ نے خود ہی خوشی دے دی ہے۔ بزرگان محترم، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا دین قرآن مجید سے شروع ہوا اور قرآن مجید ہی کی آیت سے تکمیل کو پہنچا، اور درمیان میں جتنے مرحلے آئے وہ سب قرآن مجید ہی کے ذریعے سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آیتوں کو امت کے سامنے سنایا اور ان کا حکم بیان کیا، تفصیلات بیان فرمائی، احکام بیان فرمائے، مسائل بیان فرمائے، آیتوں کی تفسیر فرمائی، توضیح فرمائی، تشریح فرمائی۔ تو جو دین غار حرا کی تنہائیوں میں قرآن مجید کی ابتدائی آیتوں سے شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں، کھلے ہوئے میدان میں سب کے سامنے تکمیل کو پہنچا، اور اس طرح اس دین کی ابتدا بھی قرآن مجید سے اور اس کی تکمیل بھی قرآن مجید سے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کو سب سے بڑی چیز جو عطا فرمائی گئی رسول اللہ کے واسطے سے، وہ قرآن مجید ہے۔ ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، انتہا بھی اسی سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کی وادی میں 10 ذی الحجہ کو خصوصی خطاب فرمایا تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے حدیث کی کتابوں میں مفصل موجود ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو میرے بعد گمراہی میں نہ پڑنا اور میرے بعد کافرانہ حرکتیں نہ کرنے لگنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ لا ترجعوا بعدی کفارا ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی باہمی محبت کا، مودت کا تعلق رکھنا، ایک دوسرے سے برادرانہ تعلقات رکھنا، ایک دوسرے کے خیر خواہ رہنا، دشمنیوں اور عداوتوں میں نہ پڑنا، آپس میں قتل و قتال نہ کرنے لگنا، اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگنا کہ یہ تو کافرانہ حرکتیں ہیں، گمراہوں کی حرکتیں ہیں، اس کا لحاظ رکھنا۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اور ایک بات اخیر میں یہ فرمایا کہ دیکھو
دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان. وہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری حدیث ہے، میری سنت ہے. میری سنت اور میری حدیث کیا ہے؟ قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے اس کی. اللہ تبارک و تعالی نے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور فرمایا تھا کہ پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن مجید کو اتارا تاکہ آپ قرآن مجید میں اتاری ہوئی ان آیتوں کی وضاحت فرمائیں، لوگوں کو اس کا صحیح مفہوم سمجھائیں، ہماری مراد سمجھائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر قرآن مجید کو اتارا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر مکمل قرآن مجید رکھ دیا جاتا اور لوگ اسے لے لیتے، لیکن اس کو کیسے پڑھتے اور کیسے اس کا مفہوم سمجھتے؟ اصل مراد اللہ کی کیا ہے اس کی وضاحت ان کے سامنے کیسے کی جاتی؟ اس لیے آپ پر اتارا یہ قرآن مجید تاکہ آپ قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت فرمائیں، اس کا مطلب بیان فرمائیں، اللہ کی مراد سمجھائیں. اس لیے آپ پر اتارا. تو جو حدیثوں میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے اور کچھ بھی نہیں فرماتے، وہ تو وحی آتی ہے جو آپ بیان فرماتے ہیں. تو وحی قرآن مجید کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وضاحت ہے جو رسول اللہ بیان فرماتے ہیں. اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. قرآن مجید کو آپ کی زبان مبارک سے ادا کروا دینا، تنہائی میں بھی، مجمع عام میں بھی، پھر اس کے معانی اور مطالب کو کھول کھول کر آپ کی زبان مبارک سے بیان کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کے قلب اطہر پر یہ ساری چیزیں ڈالیں گے اور آپ ان کی وضاحت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر جب صحابہ کو کچھ شبہات پیدا ہوئے تو حضور نے اس کی وضاحت فرما کر ازالہ فرمایا. موقع نہیں ہے ان تفصیلات میں جانے کا. عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر نے آخری حجۃ الوداع میں اس میدان مینا میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت اہم چیزیں، وزندار چیزیں، قابل قدر چیزیں، باعظمت چیزیں. ترکت فیکم امرین الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہی میں نہ پڑو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے پیغمبر کی سنت ہے. تو بزرگان محترم قرآن مجید لے کر آئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی تفصیل و تعبیر و تشریح میں 23 سالہ مدت نبوت آپ نے گزاری. اور جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو امت سے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یہی قرآن مجید اور اس کے معانی اور مطالب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو. تو ابتدا قرآن سے انتہا قرآن پر رسول اللہ لے کر نکلے تھے غار حرا سے قرآن، اور میدان عرفات سے جب واپس ہو رہے تھے تب آپ نے اسی قرآن کی طرف توجہ دلائی. امت مسلمہ ہم اور آپ اس قرآن کے حامل ہیں. اللہ کے آخری پیغمبر نے ہمارے حوالے کیا یہ قرآن مجید، یعنی صحابہ کے حوالے کیا، تابعین کے حوالے ہوا، تبع تابعین کے حوالے ہوا، اور چلتے چلتے آج ہم تک، آپ تک کلام اللہ اپنی اصلی شکل و صورت میں اس کے صحیح معانی اور مطالب کے ساتھ، اس کی تلاوت کے صحیح طرز ادا کے ساتھ
ہم تک اور آپ تک محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ امت مسلمہ کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ مجمع جو عید کی نماز میں یہاں جمع ہوا ہے محسوس کر سکتا ہے اچھی طرح کہ ماضی بعید میں مسلمانوں کا جو تعلق قرآن مجید سے تھا اس میں یقیناً انحطاط آیا ہے، کمزوری آئی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق اور وابستگی میں وہ کیفیت نہیں رہی ہے جو کیفیت پہلے تھی۔ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے کیا؟ ہم روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں کیا؟ کتنا وقت قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہم نکالتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اخبار بینی بھی غیر ضروری نہیں ہے، دیکھیں اخبار، باخبر رہیں دنیا کے حالات سے، لیکن جتنا وقت آپ اور ہم اخبار بینی کے لیے نکالتے ہیں اتنا وقت کم سے کم قرآن مجید کے لیے نکالیں، یا اس سے کم وقت، آدھ گھنٹہ صحیح، 15 منٹ صحیح، 20 منٹ صحیح، 24 گھنٹوں میں اتنا سا وقت بھی ہم کو ضرور نکالنا چاہیے اور قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر قبلہ روح ہو کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے اور بڑھیں، آپ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس میں دشواری ہے تو کم سے کم پڑھیں تو، تلاوت تو کریں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے آج کے خطبے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا دین قرآن مجید ہے، ابتدا قرآن مجید سے تکمیل قرآن مجید پر رسول اللہ نے 23 سالہ مدت اسی قرآن کو پہنچانے میں گزاری ہے، اور جاتے ہوئے آپ نے یہی قرآن مجید ہمارے حوالے کیا ہے۔